بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آج کی گفتگو 19ویں نوع مضطرب کے بارے میں ہے۔ مضطرب کا معنی پریشان ہونا یا معاملہ خلط ملط ہو جانا، اور اصطلاحی تعریف جو ہے وہ مصنف نے کی ہے، والذی یروى علی اوجہ مختلفۃ متقاربۃ، کہ وہ حدیث جو مختلف اسناد سے یا مختلف متون سے آئی ہو، جو متقارب ہوں۔ متقارب کا معنی کیا متساوی، کہ ایک دوسرے کے قریب قریب ہوں۔ والذی یروى علی اوجہ مختلفۃ متقاربۃ، وہ حدیث جسے روایت کیا گیا ہو ایسی اسناد سے کہ جن میں تساوی ہو، تقارب ہو، اور وہ ساری آپس میں مختلف ہوں۔ فَإِن رُجِّحَتْ إِحْدَى الرِّوَایَتَيْنِ بِحِفْظِ رَاوِیہا أَوْ كَثْرَةِ صُحْبَتِهِ الْمَرْوِیِّ عَنْهُ، تو او غیر ذالک، یا اس کے علاوہ ہو، او غیر ذالک فالحکم للراجح ولا یکون اضطراب۔ اگر کئی اسناد سے کوئی روایت مروی ہے، لیکن ان میں سے ان دو میں سے کم از کم، اضطراب کے لیے کم از کم دو اسناد کا ہونا ضروری ہے، جیسا کہ شارح نے بھی ذکر کیا۔ بل ولو روا علی وجہین فقط، دو اسناد سے بھی جو مروی ہے تو اس میں بھی اضطراب آئے گا۔ تو اب دو اسناد ہیں، ان میں سے ایک کو دوسرے پر ترجیح دے دی گئی ہے، کس وجہ سے؟ بحفظ راویہا، ایک کا راوی جو ہے وہ حافظ ہے، احفظ ہے، اور دوسرے میں یہ کوالٹی نہیں پائی جاتی۔ یا پھر دوسری صورت یہ ہے کہ او کثرت صحبت ہی، یا ایک حدیث کا جو راوی ہے وہ مروی عنہ کے پاس کثیر عرصہ رہا، اس کی صحبت میں رہا، اور دوسرا راوی قلیل عرصہ رہا، تو کثیر عرصے والے کی روایت جو ہے وہ ترجیح پائے گی۔ او غیر ذالک، یا اس کے علاوہ بھی کوئی اور وجہ ترجیح مل جائے، جس کو شارح نے یہاں بیان کیا کہ ایک روایت دوسری روایت پر ترجیح پائی جائے، راوی کے حفظ سے مراد اتقان ہے، تیقن، حفظ و اتقان جس راوی میں پایا جائے، عادل و ضابط ہو، تو اس کی روایت کو دوسرے پر ترجیح ہوگی، ایک صورت۔ اور دوسری صورت جو ہے وہ یہ ہے دوسری صورت یہ ہے کہ ایک نے کثرت صحبت اختیار کی ہو مروی عنہ سے دوسرے نے، خصوصاً ان کان ولدہ او قریبہ او مولاہ او لبلدہ، یعنی اگر وہ اس کی اولاد ہو یا قریبی ہو یا اس کا مولا ہو تو کثرت صحبت بھی ہونی چاہیے۔ او غیر ذالک، یا اس کے علاوہ بھی وجوہ ترجیح جو معتمد ہیں ان کے مطابق، جیسے حین تحمل بالغاً، یعنی ایک راوی نے تحمل حدیث لیا وقت بلوغ میں، اور دوسرے نے نابالغی کے عالم میں، تو جو بلوغ والا ہے اس کی روایت کو ترجیح ہوگی۔ او سماعہ من لفظ شیخ، یا اس نے لفظ شیخ سے جو ہے وہ سماع کیا ہے، تو ان وجوہ کی بنیاد پر جو ہے وہ ترجیح دی جائے گی۔
اگر یہ وجوہ ترجیح پائی جائیں تو اب کوئی اضطراب نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں اگر یہ ترجیحات پائی جائیں، ایک راوی دوسرے سے اتقن ہو، احفظ ہو، یا کثرت صحبت ہو، یا اس کے علاوہ دیگر جو ترجیح کی معتمد صورتیں ہیں وہ پائی جائیں، تو حکم ہوگا راجح کے لیے، فالحکم للراجح، جس روایت کو ترجیح دی گئی ہے اس کو، اور دوسری روایت مرجوح ہو جائے گی۔ ولا یکون اضطرابا، اب اضطراب نہیں ہوگا، بس ایک روایت کو لے لیں گے، دوسری کو چھوڑ دیں گے۔ ولا یکون الحدیث حینئذ مضطربا وصفا ولا حکما، نہ وصفا مضطرب ہوگی نہ حکما۔ اسی طرح آگے ایک اور صورت بیان کرتے ہیں، اگر دونوں حدیثوں کو جمع کرنا ممکن ہو تو پھر بھی دونوں پر عمل کریں گے، اور بحیث یمکن ان یکون المتکلم معبرا بلفظین فاکثر عن معنی واحد۔ جمع کیسی ہوگی کہ متکلم دو یا اس سے زائد الفاظ کے ساتھ کلام کر رہا ہے، اور جب کا معنی ایک ہے، تو معنی میں اگر مطابقت ہے تو بھی جو ہے وہ جمع بین الحدیثین کر لیں گے اور اضطراب ختم ہو جائے گا۔ یا ایک کو محمول کریں گے ایک حالت پر، دوسرے کو محمول کریں گے دوسری حالت پر، اس صورت میں بھی اضطراب نہیں ہوگا۔ یا ترجیح ہوگی یا پھر دونوں کو جمع کریں گے۔ ترجیح کی صورت میں راجح کو لے لیں گے اور مرجوح کو چھوڑ دیں گے، جبکہ دوسری صورت جو ہے جمع کی صورت میں، مائک آف کریں، جن کا مائک آن ہے مائک آف کر لیں۔ جی، اگر جمع کی صورت ہے تو جمع بھی کریں گے۔ اس کی یہ ہے کہ ایک نے زیادہ الفاظ کہے، دوسرے نے کم، لیکن معنی ایک ہے، ان معنی واحد، تو پھر بھی جمع ہو جائے گی دونوں روایتیں۔ یا ایک حدیث کو ایک حالت پہ معمول کریں گے کہ ایک حالت عذر میں ہے، ایک حالت غیر عذر میں ہے، جیسے جو ہے وہ تورک کرنا، یا جلسہ استراحت، مثال کے طور پر مثال دے رہا ہوں، جلسہ استراحت جو ہے اس میں یہ دو حالتوں پر معمول ہے کہ عذر ہو تو جلسہ استراحت کریں گے، یعنی بڑھاپا ہے یا کوئی عذر ہے تو پھر بیٹھ کر نمازی دوبارہ قیام کے لیے اٹھے گا، اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر جلسہ استراحت جائز نہیں ہے، تو دونوں حدیثوں پہ عمل ہو جائے۔ تو یوں اس طرح ایک حدیث کو ایک حالت پہ محمول کریں گے، دوسری کو دوسری پر محمول کریں گے، تو یوں اضطراب ختم ہو جائے گا۔ امی فون کر رہے ہیں، امی۔ والاضطراب یوجب ضعف الحدیث، اضطراب جو ہے وہ ضعف حدیث کا تقاضا کرتا ہے، یعنی اضطراب اگر ثابت ہو جائے، یہ ساری صورتیں نہ ہوں اور دو روایتیں آپس میں مختلف ہیں، نہ ان میں ترجیح ہو سکتی ہے، نہ تطبیق ہو سکتی ہے، نہ جمع ہو سکتی ہیں، تو اب اضطراب ہوگا، اور اضطراب کی صورت میں دونوں روایتیں تعارضا تساقطا کا جو اصول ہے کہ دو دلائل جب آپس میں تساوی کی صورت میں ہوں، قوت میں برابر ہوں اور ٹکرا جائیں تو دونوں ساقط ہو جاتے ہیں، ساقط العمل ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح یہ دونوں روایتیں جو ہے وہ اضطراب کا شکار ہو کر یوجب ضعف الحدیث، تو یہ اضطراب جو ہوگا یہ ضعف حدیث کا موجب ہوگا، لاشعارہ بعدم الضبط، اور اس کی وجہ یہ ہوگی کہ یہ عدم ضبط کی وجہ سے، اشعار ہی بعدم ضبط یعنی عدم ضبط کی وجہ سے اس میں جو ہے وہ ضعف آئے گا کہ ان روایتوں میں ضابط راوی نہیں ہے، ان کو جو ہے وہ کیا ہوا ہے، شروط قبول میں جو ضبط تھا وہ یہاں معدوم ہے۔ تو عدالت کے لیے
راوی کے ثقہ ہونے کے لیے عادل اور ضابط ہونا ضروری ہے، جبکہ یہاں ضبط معدوم ہو چکا ہے۔ احد شروط القبول، جو حدیث کے قبول کی شرط تھی کہ راوی ضابط ہو، اب ضبط میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، ایک راوی کا ضبط اعلیٰ ہے، ایک کا متوسط ہے، ٹھیک ہے، لیکن سرے سے ہی نہ ہو تو معدوم ہو ضبط، تو اب جو ہے وہ حدیث ضعیف ہو جائے گی۔ یا قول اضطراب فی السند، اب اگلا مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ یقع فی الاسناد تارۃ وفی المتن اخری، اضطراب کبھی سند میں آتا ہے اور کبھی متن میں آتا ہے، دو، اور تیسری صورت یہ ہے وفیہما، اور کبھی جو ہے وہ دونوں میں آتا ہے، سند میں بھی آتا ہے اور متن میں بھی آتا ہے۔ من راوin، کبھی ایک ہی راوی سے آتا ہے اور کبھی ایک پوری جماعت سے بھی اس طرح کا اضطراب آ سکتا ہے۔ تو یہ دو صورتیں ہیں اضطراب کی، کہ راوی ایک ہو، سند میں اضطراب کرے، متن میں کرے، یا دونوں میں کرے۔ اسی طرح جماعت ہو، سند میں اضطراب کریں، متن میں کریں، یا دونوں میں کریں، تو اضطراب جو ہے وہ ثابت ہو جائے گا۔ اب جو ہے وہ مثالیں دی ہیں اضطراب کی، جو مثال ہے سند کے اضطراب کی جو مثال ہے وہ یہ ہے، حدیث ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ قال یا رسول اللہ ارا کا شبتا، قال شبتنی ہود و اخواتها، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پر بڑھاپے کے آثار دیکھ رہا ہوں، فرمایا کہ مجھے ہود، سورہ ہود اور اس جیسی صورتوں نے اس کی وجہ سے یہ آثار آئے۔ قال دارقطنی ھذا حدیث مضطرب، یہ حدیث مضطرب ہے، اس لیے کہ اس کی سند جو ہے ابو اسحاق اسبعی سے ہے، اور یہ 14 وجوہ سے اس میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ ابو اسحاق سے روایت کرنے والے کچھ لوگ وہ ہیں جو اسے مرسل بیان کرتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو اس کو متصل موصول بیان کرتے ہیں، کچھ اسے مسند ابی بکر میں شمار کرتے ہیں، کچھ اسے مسند ابی سعد میں شمار کرتے ہیں، سعد بن ابی وقاص، کچھ اسے مسند عائشہ صدیقہ میں شمار کرتے ہیں۔ ورواۃہ ثقات، جبکہ ان سب کے راوی جو ہے وہ ثقات ہیں، لا یمکن ترجیح بعضهم علی بعض، بعض کی بعض پر ترجیح بھی ممکن نہیں ہے، والجمع متعذر، جمع بھی متعذر ہے، لہذا یہ اسناد اضطراب فی الاسناد کی مثال ہے، اضطراب فی الاسناد۔ اب دوسری مثال ہے جی اضطراب فی المتن، مثالہ ما رواہ الترمذی عن شریک عن ابی حمزہ عن شعبی عن فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت سئل رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم عن الزکوٰۃ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زکوٰۃ کے متعلق پوچھا گیا، فقال، فرمایا ان فی المال لحقا سوى الزکوٰۃ، کہ مال میں البتہ حق ہے سوائے زکوٰۃ کے، یہ، اور ابن ماجہ نے ورواہ ابن ماجہ من ھذا الوجہ باللفظ، اور اسی سند سے ابن ماجہ نے جو الفاظ نقل کیے انہی سے حضرت فاطمہ بن قیس سے، وہ تھے لیس فی المال حق سوى الزکوٰۃ، کہ مال میں حق نہیں ہے سوائے زکوٰۃ کے، یعنی زکوٰۃ حق ہے، اس کے علاوہ کوئی حق یعنی فرض نہیں ہے، اس میں ہے کہ زکوٰۃ کے علاوہ کوئی فرض ہے، تو اب اس میں اضطراب آ رہا ہے۔ قال العراقی ھذا اضطراب لا يحتمل التعویل، تو یہ اضطراب فی المتن کی مثال ہے، اضطراب فی المتن۔ بعض نے کہا کہ اس کو مثال بنانا صحیح نہیں ہے، چونکہ اس میں شیخ شریک جو ہیں وہ ضعیف ہیں، ضعیف فهو مردود من قبل ضعفہ راوی لا من اضطرابہ، تو بعض نے کہا کہ یہ حدیث جو ہے وہ یہ جو ابو حمزہ ہے نا شیخ شریک، یہ ضعیف ہے، لہذا اس کی وجہ سے یہ حدیث ضعیف ہو جائے گی، نہ یہ کہ اضطراب کی وجہ سے۔ اور یہ بھی ہے کہ تعویل جو ہے وہ ممکن ہے
کہ بہین طور پر کہ انہوں نے حق سے مراد مثبت لیا ہو، اور وہ ہے مستحب، یعنی زکوٰۃ کے علاوہ جو صدقہ ہے وہ مستحب ہے، کہ مال میں مستحب صدقہ ہے سوائے زکوٰۃ کے، جو کہ وہ مستحب نہیں ہے، وہ فرض ہے، تو یہ تعبیر ممکن ہے۔ تو یہاں نفی جس کی ہے وہ واجب کی ہے، تو ان دونوں میں تطبیق ہو سکتی ہے۔ تو اس مثال پر جو ہے وہ تھوڑا کلام ہے کہ یا تو ترمذی والی روایت میں ابو حمزہ ضعیف ہے، لہذا جب ضعیف ہے تو دوسری روایت ابن ماجہ کی ترجیح پا جائے گی، یا پھر یہ کہ تعویل ممکن ہے، جمع ممکن ہے، تو اب اضطراب نہیں ہوگا۔ اب کہہ رہے ہیں کہ ہنا کا مثال احسن وافضل من السابق، یہاں پر ایک اور مثال ہے جو پہلی سے اس مثال سے احسن ہے اور اچھی ہے، افضل ہے، وہ یہ ہے وہ حدیث بسملہ فیما انفرد مسلم باخراجہ من حدیث انس من اللفظ ذی المصرح بنفی القراءۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ قراءت میں جو ہے نا نفی قراءت بسم اللہ کی اس میں جو روایت لائے ہیں، تو ابن عبد البر فرماتے ہیں کہ یہ مضطرب ہے، اور جو ہے وہ مضطرب جو ہوتی ہے یجامع المعلل، وہ معلل کو بھی جامع ہوتی ہے، اس لیے کہ اس میں کبھی کبھار کوئی علت قادحہ بھی ہوتی ہے، اور اس حدیث کے الفاظ میں اختلاف کثیر ہے، تو اضطراب ہے۔ اچھا، ان کیسے ہے کہ بعض روایت ایسے کرتے ہیں کہ حضرت انس نے فرمایا کہ صلیت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و عمر ومنہم من یذکر عثمان، کچھ وہ ہیں جنہوں نے حضرت عثمان کا بھی ذکر کیا کہ میں نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی صلی اللہ تعالی وسلم، ابو بکر صدیق، حضرت عمر، اور بعض نے حضرت عثمان کا بھی نام پڑھا، اور آخر میں فرماتے ہیں کہ وہ بسم اللہ سے قرات کا آغاز نہیں کرتے تھے۔ میں نے کل بتایا تھا کہ اس میں جو ہے نا امام سیوطی نے کلام کیا ہے بسم اللہ کے بارے میں، یہ معلل ہے، اس میں علت کو انہوں نے بیان کیا۔ ومنہم من یقتصر علی ابی بکر و عثمان، کچھ وہ ہیں جنہوں نے حضرت ابو بکر و عثمان کا ذکر حضرت عمر کا نہیں کیا۔ ومنہم من لا یذکر، اور کچھ وہ ہیں جنہوں نے ان سب کا ذکر نہیں کیا۔ فکانوا لا یقرؤون، وہ یوں کرتے کہ وہ قرات نہیں کرتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، یعنی بسم اللہ کو آہستہ پڑھتے تھے سرا۔ ومنہم قال کانوا لا یجہرون بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومنہم من قال فکانوا یجہرون بسم اللہ، اور کچھ وہ ہیں جو کہتے تھے کہ جہر سے پڑھتے، اور کچھ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ یفتحون القرات بحمد اللہ رب العالمین، اور کچھ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ بسم اللہ سے قرات کرتے۔ تو حاضر اضطراب لا تقوم معہ حجۃ لاحد، تو یہ اضطراب فی المتن کی عمدہ مثال ہے کہ اب اس میں نہ شوافع کے لیے کوئی دلیل ہے اور نہ احناف کے لیے، یہ اضطراب فی المتن کی کہ آمین بالجہر پڑھی جائے یا آمین سرن پڑھی جائے، اس سے استدلال نہیں کر سکتے، نہ سری والے نہ جہر والے، کیونکہ یہ مضطرب ہے، اس میں سے کسی کو ترجیح نہیں دے سکتے۔ تو آج کی گفتگو جو ہے وہ حدیث مضطرب تک ہی ہم محدود رکھتے ہیں، اور مدرج کو ہم کل انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ یہاں پر ایک میں نقشہ اس کا مضطرب کا پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے مضطرب کی تعریف آ گئی۔ مضطرب وہ حدیث ہے جو مختلف طرق سے متقارب یعنی قریب المعنی صورتوں میں مروی ہو، ان میں سے کسی ایک کو ترجیح دینا ممکن نہ ہو۔ اب یہاں کیا ہے، اختلاف موجود ہو، اب جو قیودات اس سے ثابت ہوں، مختلف طرق سے جو ہے وہ اختلاف موجود ہو، روایات متقارب ہوں اور ترجیح ممکن نہ ہو، تو یہ تین چیزیں یہاں سے، اگر ترجیح ممکن ہے تو اضطراب نہیں ہوگا بلکہ راجح مرجوح والا ہوگا، یا پھر تطبیق دے کے دونوں کو ایک کو ایک حالت پر دوسری کو دوسری حالت۔ حکم کیا ہوگا اضطراب کا، عدم ضبط ہے، اور جس کی وجہ سے یہ حدیث ضعیف ہو جائے گی۔ محل اضطراب کیا ہے، کہاں کہاں اضطراب پائی جاتی ہے، اضطراب فی الاسناد، اضطراب فی المتن، اور فیہما معاً دونوں میں۔ سبب ترجیح کیا ہوگا، دو، اگر اختلاف ہو تو ترجیح کی بنیادیں کیا ہوں گی، راوی کا حافظہ قوی ہو، یعنی اتقان ہو، متقن راوی ہو،
اور مروی عنہ کے ساتھ اس کی صحبت زیادہ ہو، اور دیگر قرائن کثرت طرق اور موافقت ثقات وغیرہ سے اس کو پہچانا جائے گا. ٹھیک ہے، آگے مدرج ہے، اس کا حکم پھر انشاءاللہ اگلی کلاس میں پڑھیں گے. ہاں جی، اب کسی نے کوئی بات کرنی ہو، کوئی سوال کرنا ہو. جی جی، کسی نے کوئی بات کرنی ہو کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، اگر نہیں تو پھر کلاس کلوز کرتے ہیں. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.